اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سید ابو لالا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن کے ایک بہت ہی گہرے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے سورۃ البقرہ کی چند آیات ہیں اور ان میں ایک بنیادی تضاد بیان کیا گیا ہے جو شاید انسان کی پوری زندگی کا محور ہے، روشنی اور تاریکی کا فرق۔ جی بالکل۔ اور یہ کوئی صرف شاعرانہ بات نہیں ہے۔ تفسیر کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے ماننے والوں کو کیسے مختلف قسم کی تاریکیوں سے نکالتا ہے اور ایک واحد روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور اس کے بالکل الٹ طاغوت، یعنی جو سرکش اور باغی طاقتیں ہیں، وہ اپنے پیروکاروں کو روشنی سے کھینچ کر اندھیروں کی بھول بھلائیوں میں دھکیل دیتی ہیں۔ بالکل۔ اور اس ایک آیت کی گہرائی کو سمجھانے کے لیے تفسیر میں 3 بہت طاقتور کہانیاں بیان کی گئی ہیں۔ یہ صرف قصے نہیں ہیں بلکہ انسانی نفسیات اور ایمان کے مختلف درجوں کی مثالیں ہیں۔ ایک کہانی تکبر کی ہے اور 2 کہانیاں سچی طلب اور یقین کی تلاش کی۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ پہلی کہانی ایک بادشاہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہونے والی ایک بحث ہے۔ بظاہر تو یہ ایک سادہ سا جھگڑا لگتا ہے کہ حاکم کون ہے، لیکن اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، ہے نا؟ جی، یہ بادشاہ عراق کا نمرود تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں بائبل اس واقعے پر خاموش ہے، وہیں یہودیوں کی مذہبی روایات کی کتاب تلمود میں یہ قصہ تقریباً انہی تفصیلات کے ساتھ ملتا ہے جو قرآن نے بیان کی ہیں۔ اچھا۔ جی، اس سے اس واقعے کی تاریخی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو جھگڑے کی وجہ کیا بنی؟ قرآن کہتا ہے کہ اس شخص سے جھگڑا اس لیے ہوا کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی۔ مطلب یہ اقتدار کا نشہ تھا جو اس کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ بالکل۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے بڑے غرور سے جواب دیا، زندگی اور موت تو میرے اختیار میں ہے۔ یہاں اس کا جواب دیکھیے، بظاہر بہت چالاکی بھرا لگتا ہے۔ وہ کسی قیدی کو قتل کروا کے اور کسی کو معاف کر کے یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ دیکھو میں نے ایک کو موت دی اور ایک کو زندگی۔ لیکن یہاں ربوبیت یا حاکمیت کے اصل تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو یہ ربوبیت کا لفظ جو ہم اکثر سنتے ہیں، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف خدا کو ماننے تک محدود ہے؟ نہیں، اور یہی اس بحث کا مرکزی نقطہ ہے۔ دیکھیے، قدیم تہذیبوں میں خدائی کا تصور 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک تھی مافوق الفطرت خدائی، یعنی وہ ہستی جو کائنات بنا رہی ہے، بارش برسا رہی ہے، جس سے منتیں مانگی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری تھی سیاسی اور سماجی خدائی، یعنی زمین کے ایک ٹکڑے پر قانون کس کا چلے گا، حاکم اعلیٰ کون ہوگا۔ نمرود کا دعویٰ اس دوسری قسم کی خدائی کا تھا۔ واو، یہ تو بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ تو وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں نے کائنات بنائی ہے، بلکہ یہ کہ عراق کی زمین پر میں خدا ہوں، میرا حکم ہی قانون ہے۔ بالکل، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اس سرزمین پر مجھ سے بالاتر کوئی اتھارٹی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ ایک رب العالمین ہے جو تمام جہانوں کا حاکم ہے، یہ براہ راست نمرود کی سیاسی حاکمیت پر حملہ تھا۔ تو یہ صرف ایک مذہبی عقیدے کا اعلان نہیں تھا، یہ تو ایک سیاسی بغاوت کا اعلان تھا کہ میں تمہاری حاکمیت کو حتمی نہیں مانتا۔ جی، اسی لیے تو انہیں دربار میں ایک مجرم کی طرح پیش کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو جب نمرود نے زندگی اور موت پر اپنے اختیار کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم نے بحث کو ایک ایسی سمت موڑ دیا جس نے نمرود کی ساری چالاکی کو بے نقاب کر دیا۔ انہوں نے کہا، اچھا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ دلیل اتنی طاقتور کیوں تھی؟ نمرود یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ بھئی یہ میرا کام نہیں ہے۔ اس دلیل نے بحث کو فرد کے چھوٹے سے اختیار سے نکال کر پورے کائناتی نظام پر مرکوز کر دیا۔ نمرود قیدیوں کو مار کر یا چھوڑ کر زندگی اور موت کا ڈرامہ تو کر سکتا تھا، لیکن سورج کا نکلنا اور ڈوبنا یہ ایک ایسا عمل تھا جسے عراق کا ہر شخص روز دیکھتا تھا اور جانتا تھا کہ یہ کسی بادشاہ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس کا وہ انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ جی، اس ایک دلیل نے ثابت کر دیا کہ ایک بالاتار طاقت موجود ہے جس کے قانون کے سامنے نمرود کی بادشاہت بے حیثیت ہے۔ تو اس نے نمرود کو لاجواب کر دیا۔ وہ پھنس گیا، کیونکہ اگر وہ کہتا میں یہ نہیں کر سکتا تو وہ اپنی خدائی کا دعویٰ خود ہی جھٹلا دیتا۔ جی،
اور قرآن کہتا ہے کہ یہ سن کر وہ منکر حق ششتر رہ گیا۔ یعنی اس کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ دل میں جانتا تھا کہ ابراہیم سچ کہہ رہے ہیں، لیکن حق کو تسلیم کرنے کا مطلب تھا اپنی بادشاہت، اپنے غرور، اپنی طاقت سب سے دستبردار ہونا۔ اس کے اندر کے طاغوت نے، اس کی انا نے اسے سچائی کی روشنی قبول کرنے سے روک دیا، اور وہ جان بوجھ کر تاریکی میں بھٹکتا رہا۔ تو یہ پہلی مثال ہے جہاں حق بالکل واضح ہو گیا لیکن اسے رد کر دیا گیا۔ یہ وہ شخص ہے جسے روشنی دکھائی گئی مگر اس نے خود اندھیرے کو چنا۔ لیکن تفسیر میں اس کے بالکل برعکس ایک اور کردار بھی پیش کیا گیا ہے نا؟ ایک ایسا شخص جو شک میں نہیں بلکہ سچی طلب میں مبتلا تھا۔ جی ہاں، اور یہ دوسری کہانی پہلی کہانی کا مکمل تضاد ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جو پوری طرح تباہ و برباد ہو چکی تھی، اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی۔ اس ویرانے کو دیکھ کر اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اللہ اس ہلاک شدہ آبادی کو دوبارہ زندگی کیسے دے گا؟ یہاں یہ سوال بہت اہم ہے، کیا یہ آخرت پر شک تھا یا کچھ اور تھا؟ تفسیر واضح کرتی ہے کہ یہ شک نہیں تھا بلکہ مشاہدے کی تڑپ تھی۔ یہ جاننے کی خواہش تھی کہ وہ عمل ہوتا کیسے۔ یہ آپ سمجھیں علم الیقین سے عین الیقین تک کا سفر کرنے کی تمنا تھی۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ انجن کام کرتا ہے لیکن پھر ہم اسے کھلتے اور چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا یقین پختہ ہو جائے۔ تو اللہ نے اس کی اس سچی طلب کا جواب کیسے دیا؟ ایک بالکل ہی غیر معمولی طریقے سے۔ اللہ نے اس شخص پر موت طاری کر دی اور وہ 100 سال تک اسی حالت میں پڑا رہا۔ 100 سال بعد اسے دوبارہ زندگی دی گئی اور اس سے پوچھا گیا، تم یہاں کتنی دیر رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا شاید اس سے بھی کم، کیونکہ اس کے لیے تو یہ بس ایک لمبی نیند تھی۔ 100 سال اور اسے لگا کہ چند گھنٹے گزرے۔ یہ تو خود ایک حیرت انگیز تجربہ ہے۔ اور پھر اسے حقیقت دکھائی گئی۔ اس کا کھانا اور پانی جو 100 سال پہلے اس کے ساتھ تھا بالکل تر و تازہ پڑا تھا، جیسے ابھی رکھا ہو۔ اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اور دوسری طرف اس کا گدھا جو اس کی سواری تھی، اس کی ہڈیاں تک گل سڑ کر بکھری پڑی تھیں۔ تو ایک طرف وقت کے اثر سے بالکل محفوظ چیز اور دوسری طرف وقت کے ہاتھوں تباہ حال چیز۔ یہ تو کمال کا تضاد ہے۔ بالکل۔ اور پھر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے اس کے گدھے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ دوبارہ جڑا، اس پر گوشت چڑھا اور اس میں جان ڈالی گئی۔ اس نے موت کے بعد زندگی کا پورا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے اس کی سچی طلب کے جواب میں اسے غیب کے پردوں سے نکال کر مشاہدے کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ اسے صرف جواب نہیں دیا گیا، اسے جواب کا حصہ بنا دیا گیا۔ اور تفسیر میں یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ شاید کوئی نبی تھے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ ایک ایسا شخص جو 100 سال غائب رہ کر واپس آئے، وہ خود اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے ایک جیتی جاگتی نشانی بن گیا۔ جی، وہ خود قیامت کی ایک چھوٹی سی مثال بن گیا۔ تو نمرود نے علم کو رد کیا اور تاریکی میں رہا، جبکہ اس شخص نے علم کی طلب کی اور اسے مشاہدے کی روشنی عطا کی گئی۔ یقین کی یہ تلاش، یہ تو انبیاء کی زندگی میں ایک بہت اہم پہلو لگتا ہے، اور حضرت ابراہیم جن سے ہم نے بات شروع کی تھی، ان کی زندگی میں بھی یہ موضوع ایک بار پھر بہت خوبصورتی سے سامنے آتا ہے نا؟ جی، تیسرا واقعہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے متعلق ہے، لیکن اس کا زاویہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں وہ کسی منکر سے بحث نہیں کر رہے، بلکہ براہ راست اپنے رب سے مخاطب ہیں۔ انہوں نے درخواست کی، میرے مالک مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ کا جواب بھی بہت دلچسپ تھا۔ پوچھا گیا، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ جس پر انہوں نے عرض کیا، ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ یہ دل کا اطمینان کیا چیز ہے؟ کیا یہ ایمان سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے؟ یہ ایمان کی گہرائی کی تلاش ہے۔ تفسیر اس کو ایمان بالغیب اور ایمان بالشہادت کے فرق سے واضح کرتی ہے۔ عام انسانوں کے لیے ایمان بالغیب یعنی بن دیکھے ماننا ہی کامیابی کی شرط ہے۔ یہ ہمارے لیے امتحان ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن انبیاء کا معاملہ فرق ہے۔ انہیں دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر صرف یہ نہیں کہنا ہوتا کہ ہمارا خیال ہے یا ہمارا عقیدہ ہے۔
انہیں پورے چیلنج کے ساتھ کہنا ہوتا ہے کہ ہم آنکھوں دیکھی حقیقت بیان کر رہے ہیں، تمہارے پاس گمان ہے اور ہمارے پاس علم ہے۔ اچھا، تو ان کی ذمہ داری اتنی بڑی ہوتی ہے کہ انہیں یقین کے اس درجے پر فائز کیا جاتا ہے جہاں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ بالکل، اس بھاری ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے انہیں ایمان بالشہادت یعنی مشاہدے پر مبنی ایمان عطا کیا جاتا ہے، تاکہ ان کی دعوت میں وہ قوت اور وہ اعتماد ہو جو محض سنی سلائی باتوں میں نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب ابراہیم نے دل کا اطمینان مانگا تو انہیں وہ دکھایا گیا جو کسی عام انسان کو نہیں دکھایا جاتا۔ اور وہ منظر بھی کمال کا تھا۔ انہیں حکم ہوا کہ 4 پرندے لو، انہیں اپنے سے مانوس کرو تاکہ وہ تمہیں پہچاننے لگیں، پھر ان کے ٹکڑے کر کے الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر صرف انہیں پکارو۔ اور نتیجہ یہ کہ وہ پرندے دوڑتے ہوئے ان کے پاس چلے آئیں گے۔ یہ مشاہدہ ان کے ایمان کو اس درجے پر لے گیا جہاں وہ دنیا کی کسی بھی طاقت کے سامنے بغیر کسی جھجک کے کھڑے ہو سکتے تھے۔ تو اگر ہم ان تینوں کہانیوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو ایک واضح تصویر ابھرتی ہے۔ ایک طرف نمرود ہے جو حق سامنے آنے پر تکبر کی تاریکی میں ڈوب جاتا ہے، دوسری طرف وہ شخص ہے جو سچی طلب رکھتا ہے اور اسے مشاہدے کی روشنی دی جاتی ہے، اور تیسری طرف حضرت ابراہیم ہے جو ایمان کے بعد اطمینان قلب مانگتے ہیں اور انہیں نبوت کی ذمہ داریوں کے لیے یقین کا اعلیٰ ترین درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات آج بھی علم حاصل کرنے والے ہر شخص کے لیے بہت گہری معنویت رکھتی ہے۔ اصل علم صرف معلومات اکٹھی کرنا یا بحثیں جیتنا نہیں ہے۔ نمرود کے پاس طاقت تھی، دلائل کو توڑنے مروڑنے کا ہنر تھا، لیکن حق کو قبول کرنے کی عاجزی نہیں تھی۔ جبکہ دوسری 2 مثالوں میں کرداروں نے اپنی حد کا اعتراف کیا اور مشاہدے کی روشنی مانگی، اور انہیں وہ عطا کی گئی۔ علم کا حقیقی مقصد روشنی میں آنا ہے، تاریکی میں بھٹکنا نہیں ہے۔ تعلق پر غور کرنے کی دعوت دے رہی ہے کہ ہم علم کس نیت سے حاصل کرتے ہیں، اپنی انا کو بڑا کرنے کے لیے یا حقیقت کو سمجھنے کے لیے؟ بالکل، اور اسی نقطے پر غور کرتے ہوئے ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ تفسیر میں ایمان بالغیب اور ایمان بالشہادت کا فرق واضح کیا گیا ہے۔ آج کا دور معلومات کے دھماکے کا دور ہے۔ ہمارے پاس گوگل ہے، ریسرچ پیپرز ہیں، ویڈیوز ہیں، ہر دعوے کے حق میں اور خلاف دلائل کے انبار موجود ہیں۔ یہ بات سوچنے والی ہے۔ آج ہمارے پاس معلومات کا یہ جو سمندر ہے، کیا یہ سب مل کر بھی وہ دل کا اطمینان دے سکتا ہے جس کی بات حضرت ابراہیم کر رہے تھے؟ یا اطمینان کا تعلق محض معلومات اکٹھی کرنے سے نہیں بلکہ حق کے سامنے جھک جانے اور اسے قبول کرنے کی آمادگی سے ہوتا ہے؟ اس سوال پر سوچنے کے لیے آپ کو چھوڑتے ہیں۔